السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز میں آج کل امن کی حالت بڑی ہی مخدوش ہے اور بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے آئے دن کی اس طرح کی خبروں سے جہاں کوئی جان محفوظ نہیں نظر آ رہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یاد آ رہی تھی، اس پہ اسٹڈی کیا، کچھ میں آپ کے نظر کرتی ہوں اس کا حاصل مطالعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ریاست بنائی، اس کے سربراہ آپ چنے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بنیادی ڈھانچہ، جو انتظامی ڈھانچہ بنایا ایک ریاست کا، اس کے کچھ جدید خطوط پہ اس کو استوار کیا، تو ساتھ ہی عسکری طور پر بھی اس کے نقوش جو ہیں بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ آپ کے ابتدائی میں آپ نے یعنی اپنی خود مختار ریاست کی حیثیت سے ریاست مدینہ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس چیز نے آنے والے وقتوں میں بھی ثابت کیا کہ آپ کی جو عسکری حکمت عملی تھی وہ آنے والے ادوار تک جو ہے وہ بہترین تسلیم کی گئی۔ اس میں جو اہم بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے کم سے کم نقصان کر کے اپنی ریاست کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ دیکھا جائے تو یہ بتاتے ہیں کہ 26 جنگیں لڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل، اور اس میں 259 یعنی 259 جو ہیں صحابہ شہید ہوئے، اور 1000 اور کچھ 24 کے لگ بھگ جو غیر مسلم تھے وہ مارے گئے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک اچھی یعنی اسٹریٹجی ہے۔ آپ نے جو اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے بڑے بڑے دنیا کے مورخ جو ہیں اس کے مداح نظر آتے ہیں۔ وی سی میڈلے جو ایک بہترین مورخ ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کم علمی اور کم عسکری تربیت کے باوجود اعلیٰ ترین جو ہے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اپنی روحانی اور دنیاوی طاقت سے جنگیں جیتیں۔ تو دیکھا جائے تو آپ کی نئے 3 لیول پہ جو اسٹریٹجی اپنی بنائیں، سب سے پہلے یہ تھی کہ جنگ سے پہلے، پھر جنگ کے دوران، اور پھر جنگ کے بعد۔ یعنی جنگ سے پہلے آپ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ ہمیشہ آنے والے جو معاملات ہوتے تھے ان پہ بڑی گہری آپ کی نظر تھی، اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے کیا کرتے کہ ایک یعنی وہ جو جاسوسی کا سسٹم ہے آپ کا بڑا اسٹرانگ تھا۔ آپ صحابہ کو مختلف علاقوں میں اپنے چھوڑتے اور ان سے خبریں لیتے رہتے، اور دشمن کے حرکات و سکنات پر نظر رکھتے اور اس کی تیاریوں پر اور اس کی حکمت عملیوں پر غور کرتے، اور اس کی جوابی یعنی کارروائی اس کے متعلق کرنی کیسے، اس کے بارے میں پہلے سے اسٹریٹجی بنا کے رکھتے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی کہیں پتہ چلتا کہ کوئی ان کے دشمن ہیں اور وہ کوئی آپ کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، تو وہ پہل کرتے آپ جا کے، یعنی اس لحاظ سے پہل کرتے کہ خود اپنے اس عرصے میں بالکل اسلام نیا نیا پھل پھول رہا تھا اور مسلمانوں کی عسکری تعداد بہت کم تھی، اور مسلمان جو تھے وہ ان کے پاس اسلحہ کم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو جب پتہ چلتا کہ کوئی قوم ان کے خلاف کچھ بنن کر رہی ہے پروگرام، کوئی حملے شملے کا، تو وہ آپ اپنے بھی جو بھی ہوتے ان کے ساتھ اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ جاتے اور وہاں ان کو یعنی ایک دکھاتے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے بالکل الرٹ ہیں اور تیار ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کے پھر جنگ میں پہل نہیں کرتے تھے، کوئی حملہ نہیں کرتے تھے، صرف آپ کا مطلب جو ہوتا تھا وہ جا کے یہ ہوتا تھا کہ دشمن کو دکھانا کہ ہم اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتے اور ہم اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ خود مختار ریاست کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ صحابہ بھی آپ پہ ہر وقت جان نثار کرنے کو تیار رہتے تھے، آپ کی شخصیت ہی ایسی تھی، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی تھی کہ آپ کی پھر ایک اور بات تھی کہ جب کسی بھی قوم کی جنگی تیاریوں کی خبر ملتی
تو ان کو صلح جوئی کا پیغام بھی بھیجتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے اور ان کے جو ہے کبھی سخت شرطوں کے ساتھ بھی صلح کر لیتے، جس طرح سے صلح حدیبیہ کے دوران بہت ساری شرطیں جو تھیں مسلمانوں کو ناگوار تھیں اور وہ سخت تھیں، لیکن وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چونکہ اس میں رہنمائی شامل تھی، اس وجہ سے آپ نے ان پہ اصرار کیا۔ تو ورنہ آپ کی یہی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ مشورے کرتے صحابہ کے ساتھ اور انہی کے مشورے کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتے جنگی حکمت عملی وضع کرنے میں، لیکن اس دوران آپ نے یہ سخت شرائط مان لی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی تھی، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہ واقعی جو ہے بہت صلح حدیبیہ جو سخت کڑی شرائط کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، اس کی پابندی آپ نے کی، تو یہ آپ ہی کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ قریش جو تھے وہ شروع سے ہی اسلام کے دشمن تھے اور انہوں نے مکہ میں آپ کا جینا دوبہر کر دیا، تو آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں بھی وہ ان مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں، زخم پہنچانے میں بالکل پیچھے نہ رہتے۔ جب کبھی کوئی مدینہ کے اطراف میں کوئی مسلمان چرواہا یا کوئی اکیلا شخص ادھر ادھر گھومتا ہوا مل جاتا تو اس کو مار ڈالتے یا اس کو تنگ کرتے۔ تو آپ نے بھی یہ اسٹریٹجی بنائی کہ دشمن کو اس کی ایسی حرکات کا جواب دینا، اور آپ نے ان کو تھریٹ کیا، ان کو دھمکی دی کہ جو ان کے شام کی طرف جاتے ہیں قافلے، وہ مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، اور آپ نے ان کو دھمکی دی کہ آئندہ اگر آپ کے جو ہے نا یہ قافلے یہاں سے گزریں گے تو ہم ان قافلوں کو پکڑ لیں گے اور ان کو سزا دیں گے اور ان کا مال غنیمت کے طور پر ان کا سامان اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اس دھمکی نے خاصا اثر کیا اور بڑا جو ہے کفار جو تھے وہ اپنے تھوڑے قابو میں ہوئے بہت زیادہ۔ اور پھر یہ ہے کہ جی جنگی تربیت دیتے، جنگی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا اس چیز کا کہ یعنی ایک اچھی جنگ جیتنے کے لیے ایک اچھی فوج کا ہونا ضروری ہے، تو آپ اپنے صحابہ کو جو تھے وہ خود ورزش کے لیے لے کے جاتے، ان کو جو عسکری تربیت تھی ان کی وہ ان کو سکھاتے ہنر۔ مسلم نوجوانوں کے کئی دستے انہوں نے افریقہ، ایتھوپیا اور شام جیسے دمشق کے علاقوں میں بھیجے تاکہ وہ نئی جو جنگ کی حکمت عملیاں ہیں اور جنگ نئے نئے ہتھیار ہیں ان کے استعمال کا طریقہ سیکھیں اور جنگ کے طریقے نئے نئے طریقوں کو وہ عملی طور پر سیکھ سکیں۔ یہ تو تھی جنگ سے پہلے۔ پھر اگر جنگ درپیشی آ جاتی، جنگ کے دوران جو تھا اگر مسلم جب بھی جنگ کے لیے جاتے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے یا کسی اور صحابی کے قیادت میں ہوتے، آپ ہمیشہ یہ سختی سے ہدایت کرتے کہ قیدیوں کو نہ ماریں اور جو ہیں عورتوں، بچوں، معذوروں اور بوڑھوں کو بالکل تعرض ان سے نہ کریں، ان کو بالکل قتل نہ کریں، قتل عام تو بالکل سختی سے ممانعت تھی۔ فصلیں نہ جلائیں، درخت نہ جلائیں، گھر نہ منہدم کریں، کسی دوسرے مذہب کی جو مندر یا گرجے ہوتے ہیں وہ نہ گرائیں، منہدم نہ کریں، ان کی دل آزاری اس طرح سے نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ کوئی ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں ایک جھپٹ میں بچے کچھ مارے گئے، 70 کے لگ بھگ کہتے ہیں بچے جو تھے وہ مارے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو بہت ناراض ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ وہ تو کفار کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے اور بڑے ان سے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ آپ نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ والدین ہیں جو ایک بچے کو مسلمان، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ بہت ناپسند کرتے تھے کہ بچوں کو کوئی تنگ کرے۔ پھر یہ ہے کہ جنگ کے بعد یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یعنی جنگ احد میں نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں نے مار بھگایا تھا اور زیادہ مطلب وہ مدینہ کی طرف نہیں آ سکے تھے کفار، وہاں سے چلے گئے تھے۔ دوبارہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کے لڑے تو ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا،
لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کے اس دستے کی نافرمانی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دیر تک روتے رہے ان کی یاد میں، اور جو تھے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے، اور اپنے جو ان کے چچا تھے ان کے گھر والوں کے پاس بھی انہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ ان کی کوئی فیملی نہیں تھی وہاں پہ۔ تو یہ ہے کہ پھر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، جب فتح ہو جاتی ہیں تو پھر عام معافی کا اعلان کرتے۔ پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ قتل عام کریں یا اپنے فتح کے جوش میں جو ہے نا دشمن کو برباد کریں یا فصل، جیسے اس وقت رواج تھا کہ بہت زیادہ لوگ جانوروں کو، دشمن کے جانوروں کو مار دیتے، ان کی بستیوں کو آگ لگا دیتے، تو آپ اس طرح کی باتوں کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، یہ اس کی عملی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ دشمنوں پہ بھاری، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور آپس میں نرم، یعنی مسلمانوں پہ بے حد نرم، بہت شفیق، بہت زیادہ جو ہے نا ان کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے سوچتے رہتے تھے۔ اور مطلب قرآن میں بھی ہے کہ آپ تو ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہر طرح سے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ان کو پہ مال خرچ کرتے، ان کے لیے، ان کی جو بیوائیں ہوتی تھیں ان کی خدمت کرتے، ان کو کام کر کے دیتے ہاتھ سے، ان کو دوائیاں کھلاتے، پانی پلاتے۔ تو یہ اس چیز نے آپ کی شخصیت میں وہ کشش پیدا کر دی تھی کہ یعنی آپ کی شخصیت جو تھی وہ لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ تھی۔ اور ایون یعنی آپ اسٹڈی کریں تو ایک طرف ایک جرنیل کی حیثیت سے اگر آپ نے علاقے فتح کیے، تو دوسری طرف آپ نے اپنے حسن سلوک سے لوگوں کے دل جیتے، اور زیادہ بڑی تعداد جو ہم تاریخ میں دیکھیں تو ان ایسے لوگوں کی ہے جو آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو چاہے وہ اپنے آپ کے مفتوح علاقے بھی ہوتے تھے تو وہاں بھی لوگ آپ کی اس جو نرم دلی اور آپ کی سخاوت اور آپ کی فیاضی اور آپ کی دریا دلی اور آپ کے جو ایک کھلا آپ کا دل تھا، اس کی وجہ سے علامہ اقبال وہی کہتے ہیں نا کہ محبت فاتح عالم، تو یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ چیزیں آج بھی اسی طرح سے قابل عمل ہیں، اسی طرح سے یعنی ایک کامیابی کا زینہ ہے، اسی طرح سے ایک امن کا پیغام ہے۔ اگر ان کو دنیا آج بھی اپنا لے تو یقیناً ہم امن کیا جو کھویا ہوا، وہ کیا کہتے ہیں فاختہ ہے، اس کو ہم دوبارہ سے اپنے فضاؤں میں اڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے یہاں بھی ندیاں گنگنا سکتی ہیں اور پرندے چہچہا سکتے ہیں، ہمارے ملک سے بھی اور دنیا سے جو ہیں وہ جنگ کے جو دھویاں ہیں وہ غائب ہو سکتے ہیں، اور ایک پاک اور صاف فضا میں ہم بھی سانس لے سکتے ہیں۔ اگر سیرت مبارکہ، علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کی بقا جو ہے وہ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع میں ہے۔ تو یہی نہیں، غیر مسلم جتنے بے شمار جو لوگ ہیں ماہرین جنگ ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ نیپولین کا ایک وہ کیا ہے قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو صحرا کا سپوت تھا، اس نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے کچھ ایسی بات اس نے کی تھی کہ دنیا کا رخ بدل دیا اور دنیا کے اصول بدل دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے ہمارے ملک پہ امن کی بارش ہو اور جنگ کے بادل جو ہے دور کہیں فنا ہو جائیں، آمین۔